الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اے ایمان والو، کامیاب زندگی کے متلاشی لوگوں، دنیا اور آخرت کی کامیابی کا اصول اور قانون سمجھ لو. طریقہ ایک ہی کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہم نے تمہارے لیے بہترین اسوہ، بہترین کامیاب زندگی کے لیے ایک نمونہ بنا کر بھیجا. اگر چاہتے ہو دنیا اور آخرت کی کامیابی تو میرے پیغمبر کے طریقے کو اپناتے چلو. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، لیکن یہ اصول اور ضابطہ انہی لوگوں کو بھی حاصل ہو سکتا ہے جو حقیقت میں اللہ پر صحیح ایمان رکھنے والے اور آخرت کی فکر رکھنے والے، جو ہے اپنے خواہشات کے پجاری، ان کا مطمع نظر دنیا ہی دنیا. وہ میرے پیغمبر کو اسوہ کیسے بنائیں؟ ان کو تو ہر چیز پر پابندی لگتی نظر آئے گی.
یہ تو صرف آخرت کے متلاشی لوگوں کے لیے اصول اور قانون وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اسی طرح یہ ان خوش نصیب لوگوں کے لیے اسوہ ہوگا جو بہت ہمہ وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ سامعین حضرات، قمری اور اسلامی اعتبار سے تیسرا مہینہ ربیع الاول شروع ہو چکا ہے۔ جمہور علماء امت کے نزدیک اور راجح اور صحیح قول کے مطابق ربیع الاول کے مہینہ میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسات ہوئی ہے۔ اس حوالہ سے اس مہینہ میں خطبات و دروس نبی کی سیرت کے متعلق بیان کیے جاتے ہیں۔ ہمارے بھی اسی سلسلہ میں اب چند خطبات ہوں گے۔ آج کے خطبہ میں سیرت کا مطلب، سیرت کن چیزوں میں غیر مسلموں نے سیرت کے اندر تبدیلیاں کرنے کی کیا کوشش کی، اور جو محقق کے غیر مسلم ہیں ان کی نظر میں آپ کی سیرت کی کیا حیثیت ہے، یہ دو تین چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سیرت کا معنی ہوتا ہے زندگی گزارنے کا طور طریقہ، سلیقہ اور انداز۔ سیرت یہ سیر سے ہے۔ اردو پنجابی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جو عربی زبان کا لفظ ہے۔ سیر کا معنی چلنا، میں نے صبح کی سیر کی جس کو آج کل واک بھی کہتے ہیں، اسی سے سیرہ۔ سیرہ یہ فعلہ کا وزن ہے عربی زبان میں، جس میں ہوتا ہے کہ چلنے کا ایک انداز۔ سیرت کا مطلب یہ ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا، زندگی گزارنے کا انداز کیا تھا۔ یہ لفظ اتنا معروف ہو چکا ہے کہ جب بھی لفظ سیرت بولا جائے گا تو سیرت النبی، نبی کی سیرت مراد ہوتی ہے۔ الغرض سیرت النبی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیل و نہار، آپ کے بچپن، لڑکپن، جوانی اور بڑھاپا، شادی، غمی، گھریلو معاملات، اپنے ساتھیوں سے معاملات، مسلموں اور غیر مسلموں سے معاملات، یہ سب کے سب آپ نے کیسے طے کیے ہیں، ان تمام معاملات کے لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویسے تو ہر قوم ہی اپنے بڑوں کی، اپنے رہنماؤں اور لیڈروں کی، ان کی سیرت کو محفوظ کرتے ہیں تاکہ آئندہ آنے والی نسل اور قوم کے لیے وہ بہترین ایک اسوہ بنے۔ لیکن باقی جتنے بھی لیڈر ہیں، جتنے بھی بڑے قوموں کے گزرے ہیں، اگر ان کی سیرت کا ایک پہلو اچھا ہے، خوبصورت ہے، لوگوں کے لیے رہنما ہے، تو دوسرا پہلو ان کا بالکل تعریف بھی ہے۔ ایک پہلو پر انہوں نے اپنی قوم کو بہت اچھی رہنمائی دی، لیکن دوسرا پہلو بالکل ان سے خود ہی نابلد ہے۔ مثلا افلاطون ہے، ارسطو ہے، مہاتما بودھم ہے، دارا اور اسکندر ہے۔ ان کے ماننے والوں نے ان کی سیرتیں اور ان کی زندگی کے لیل و نہار محفوظ کیے ہیں، لیکن ان کی زندگی کے تمام پہلو ان کے ماننے والوں کے لیے رہنما نہیں ہے۔ کسی کا بچپن انتہائی برا تھا، کسی کی جوانی بری تھی، بڑھاپے میں جا کر ایک وہ ہیرو بن گیا۔ کسی نے سیاست کے اندر تو قوم کی بڑی رہنمائی کی، لیکن معیشت اور معاشرت میں کوئی اصول نہیں۔ کسی نے ایک پہلو پر قوم کی رہنمائی کی، دوسرے بہت سارے پہلو
وہ اوجل ہے، کسی کی گھریلو زندگی سے خود تنگ تھا، کوئی رشتہ داروں کے ساتھ اس کے معاملات اچھے نہ تھے، کوئی بھی جتنے بھی بڑے لیڈر ہیں ان کے بارے میں نہ ان کے ماننے والے اور نہ ماننے والے یہ دعویٰ نہیں کر سکتے، ان کی پوری زندگی وہ بہترین تھی اور دوسروں کے لیے اس وقت یہ الگ بات کہ ان کے ماننے والے کی نقص اور کمیاں یا تو ان پر پردہ ڈالیں گے یا ان کے عیوب کو بھی خوبیاں بنا کر بیان کرنا شروع کر دیں گے۔ بہت سارے ایسے لیڈر ہیں ان کی کمیاں کوتاہیاں یا تو ان کو بالکل لپیٹ کر رکھ دیا کسی کو پتہ ہی نہ چلے، یا پھر انہیں کو بڑی خوبیوں کے انداز میں بیان کرنا شروع کر دیا۔ لیکن یہ جھوٹ بازی، صرف انبیاء علیہ السلام ہی وہ ہستیاں ہوتی ہیں جن کی ابتدا سے لے کر انتہا تک پوری کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتی ہے۔ انبیاء پیدائش سے لے کر وفات تک ان کی زندگی ہر عیب، ہر نقص، ہر کمی سے پاک ہے، لیکن پہلے جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں ان کی زندگیاں اگرچہ بہترین رسوا ہیں لیکن ان کی زندگیاں ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں، ان کی زندگی کے تمام پہلو ہمارے سامنے موجود ہیں، کسی کا کوئی ایک پہلو، کسی کے دو، کسی کے تین۔ قرآن میں پہلے انبیاء میں سے سب سے زیادہ تذکرہ جس پیغمبر کا آیا ہے وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اور موسیٰ علیہ السلام کا 34 سورتوں میں 136 مرتبہ تذکرہ ہے، اور قرآن کے اندر اتنا کسی اور پیغمبر کا، ہمارے پیغمبر سے پہلے پیغمبروں میں سے کسی کا تذکرہ ہے کہ قرآن کی 34 سورتوں میں 136 مرتبہ تذکرہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تمام زندگی کے پہلو بیان نہیں کیے گئے، کچھ بچپن کا بیان کیا گیا ہے، کچھ جوانی کے چند ایک مرحلے بیان کیے گئے ہیں، باقی ان کا اپنی قوم کے ساتھ بنی اسرائیل اور فرعونیوں کے ساتھ جو زندگی کے واقعات کچھ وہ بیان، گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی پوری سیرت ابتدا سے انتہا تک ہمارے پاس مسند طریقے سے محفوظ نہیں ہے۔ صرف ایک ہی کائنات میں ایسی ہستی ہے جن کی پیدائش سے لے کر وفات تک زندگی کا ایک ایک پہلو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کروا دیا، پیدائش سے لے کر وفات تک، بلکہ پیدائش سے پہلے اور وفات کے بعد تک یہ حالات مستند طریقے سے انتہائی صحیح ترین تاریخ کے ساتھ اور محققین کی پوری تحقیقوں کے ساتھ محفوظ کروا دیے ہیں، وہ ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ، اور آپ کی زندگی کے صرف اصول ہی نہیں بلکہ معمولات زندگی کو بھی اللہ نے محفوظ کروا دیا۔ آپ کے چلنے کے انداز کیا تھا، کس موقع پر آپ کیسے چلے، چڑھائی پر کیسے، اترائی پر کیسے، رات کیسے گزاری، دن کیسے گزارا، گھریلو معاملات کیا تھے، ساتھیوں کے ساتھ کیسے، انفرادی معاملات، قوموں اور قبائل اور بین الاقوامی تعلقات، الگ زندگی کا ہر پہلو محفوظ، حتیٰ کہ آپ کے شاگردوں نے آپ کی زندگی کے آپ نے مسواک کیسے پکڑی، کس طرح سے شروع کی اور دائیں بائیں کی یا اوپر نیچے کی، مسواک کرتے جو آباد آپ کی آئی وہ بھی نقل کرتے، نیند میں آپ نے خرانٹے لیے تو خرانٹوں کا انداز بھی محفوظ کر دیا۔ ایک صحابی فرماتی ہیں
میں نے آپ کی داڑھی اور سر مبارک میں سفید بال گنے تو 20 تھے. داڑھی میں اور سر میں 20 بال سفید تھے. 20 سفید بالوں میں سے ایک سرخ تھا اور سرخ ہونے کی وجہ سے آپ سرخ رنگ کی خوشبو لگاتے تھے. اب اندازہ کریں جس پیغمبر کے صحابہ نے اس کے شاگردوں نے آپ کی داڑھی مبارک کے اندر سفید بالوں کو بھی گن لیا اور بالوں کے اندر ایک سرخ اور سرخ کی وجہ بھی بیان کر دی، تو انہوں نے نماز، روزہ، کاروبار، لین دین، معاملات، شادی کرنی وہ کیوں نہ بیان کی ہوتی؟ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. صحیح بخاری کا حدیث 3547 صحابی فرماتے کہ 20 بال سفید، ان میں سے ایک سرخ سرخ کی وجہ بھی. کائنات میں آپ کو کوئی انسان ایسا نہیں ملے گا کسی خامد کے بال اس کی بیوی نے گن لیے ہوتے آج تک آپ مثال پیش نہیں کرتے. کسی بیٹے نے کتنی بھی باپ سے عقیدت محبت کرے وہ یہ بیان نہیں کر سکتا کہ میرے باپ کی داڑھی کے ساتھ کتنے بال سفید ہیں. کوئی بھائی بھائی کا، بہنوں کو بھائیوں سے بڑی عقیدت ہوتی ہے لیکن وہ بھی یہ بیان نہ کر سکتی جتنے کہ صحابہ نے اپنے نبی کی عقیدت میں ایسی چیزیں باریک بینی سے دے کر بیان کر دی ہیں. تو بڑے بڑے معاملات ان کی کیوں محفوظ کی ہوگی؟ اسی لیے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، باقی میرے پیغمبر کی زندگی تمہارے لیے بہترین اسوہ. جس پہلو سے بھی دیکھو گا تمہیں اسوہ ہی اسوہ ملے گا. اور باقیوں کی زندگی جن کے نام بتلائے کوئی ارسطو ہے، کوئی افلاطون ہے، کوئی مہاتم گوتم ہے، ان کی اگر کوئی خوبیاں تھی اس زمانے کے لیے، بعد کے چند سال گزرنے کے بعد مرور زمانہ سے تبدیلی آ گئی، وہ اسوہ نہ رہی. لیکن صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایسی ہے جو قیامت تک ہر انسان کے لیے، ہر زمان کے لیے، ہر مکان کے لیے اسوہ. کتنی بھی تبدیلی آ جائے، کتنی بھی جدت آ جائے، 1450 سال پہلے ایک بہت دور غیر ترقی یافتہ علاقہ مکہ کا، جہاں زمزم کے علاوہ پانی بھی نہ، پہاڑ وہ بھی خشک، کوئی ترقی والی چیز نہ. مدینہ بھی اسی طرح پسماندہ علاقہ تھا، آپ کی وجہ سے اس کو یہ رونق ملی. اتنے دور دراز علاقے کے اندر جو آپ نے کام کیے تھے وہ آج بھی اسی طرح سے، اور قیامت تک یہ اسوہ بنے. آپ کی زندگی کے اور آپ کی سیرت دو پہلوؤں سے ہم دیکھیں گے. ایک ہے شرعی لحاظ سے، دینی امور کے لحاظ سے، آخرت کے اعتبار سے. اس اعتبار سے تو آپ کی زندگی اسوہ ہے. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اللہ کے حکم کے بغیر دین کے اندر تو آپ نے ایک لفظ بھی نہیں بولا. جو کچھ دین کے معاملے میں آپ نے فرمایا سب کا سب اللہ کی طرف سے وحی. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت بھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. پیغمبر کس لیے بھیجا؟ صرف نام لے کر انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر لگاؤ، صرف دعویٰ کر دو، دو جھنڈے اور جھنڈیاں اڑا لو؟ نہ. پیغمبر کے بھیجنے کا مقصد یتلو علیہم آیاتہ، میری عظیم کتاب قرآن کی آیات پڑھ کر وہ سناتے ہیں. جس طرح پیغمبر نے قرآن تمہیں پڑھ کر سکھلایا اسی طرح قرآن پڑھنا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، اس کے مطابق عمل کر کے اپنے آپ کو اتنا پاک کر لو کہ اللہ کی پاک جنت کے مستحق بن جائے. اللہ کی جنت میں پلید لوگ نہیں جائیں گے. وہ پلید تو اللہ کے گھر مسجد میں نہیں آ سکتا. جنوبی آدمی مسجد میں آئے گا؟ جس عورت نے نماز روزہ نہیں کرنا مسجد میں آ سکتی ہے؟ تو جب مسجد میں نہیں آ سکتے تو اللہ کی پاک جنت میں پلید لوگ کون جائیں؟ کیسے جائیں گے؟ حرام خور، دوسروں کے
مال پر قبضہ کرنے والے، ظلم و ستم کرنے والے ایسے طریق نہیں ہیں. یزکی تزکیہ، انتہائی نفاست اور پاکیزگی کی زندگی گزارتے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور پیغمبر کے بھیجنے کا ایک بڑا مقصد اور بھی کہ تمہیں کتاب و حکمت کی ایسی تعلیم دے کہ جیسے تم نے خود اپنا تزکیہ کر کے جنت کے مستحق بنے، اس طرح اپنی نسلوں کو، اپنے خاندان برادریوں کو، اپنی اولادوں کو بھی اس راستے پر چلاؤ، کتاب و سنت کی تعلیم دلاؤ، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ زندگی کے اصول اور قانون کیا ہے. یقیناً قرآن یہ دستور حیات ہے، انسان کی کامیاب زندگی کے اصول اور قانون کی کتاب ضرور ہے، لیکن اس کا مطلب مفہوم کیا ہے، کیسے اس کو سمجھا جائے، یہ پیغمبر کی سیرت کے بغیر ممکن نہیں. پیغمبر نے بتلایا ہے پورا کا پورا قرآن. جس طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی کی سیرت کیا ہے، انہوں نے فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا بھی؟ جی ہماری قرآن تو پڑھا ہے. انہوں نے کہا جو قرآن میں وہ نبی کی سیرت ہے، جو کچھ قرآن میں بیان کیا وہ آپ نے عملی طور پر کر کے دکھلایا ہے. تو گویا کہ دینی امور کے اعتبار سے بھی نبی کی سیرت کا اختیار کرنا انتہائی ضروری ہے، اور اس کے بغیر کامیابی ممکن نہیں. دوسرا پہلے دنیاوی اعتبار سے بھی کامیابی کے لیے پیغمبر کی سیرت لازم. کیسے؟ اولاد اور والدین کے آپس کے اندر حقوق کیا ہے، کیسے والدین اور اولاد آپس میں تعلقات استوار کر کے کامیابی حاصل کر سکتی ہے، خاوند بیوی کے تعلقات کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں، دکاندار اور گاہک کے کیسے ہو سکتے ہیں، مریض اور طبیب کے حقوق کیا ہیں. اسی طرح قبائل کے ساتھ تعلقات، بین الاقوامی میں سب کے ساتھ معیشت ہے، معاشرت ہے، سیاست ہے، کیسے کامیاب ہوگی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ پیغمبر ہے. پیغمبر کے طریقے پر آپ نے معیشت بھی، معاشرت بھی، سیاست بھی اور حکومت بھی سب کچھ کر کے دکھا دیا، اور اس کے اصول اور قانون بھی بتا دیا. الغرض معاملہ دین کا ہے یا دنیا کا، معاملہ دنیا کا ہے یا آخرت کا، اس کی کامیابی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہماری بہترین اصول ہے. غیر مسلم خصوصاً یہود و نصارہ جو پہلے دن سے اسلام کے دشمن رہے، اب اتنی ان کے اندر ضرورت نہ تھی کہ قرآن کی تکذیب کر کے کوئی دلیل پیش کر سکے، منہ سے جو مرضی کی بکتا رہے، یہ اللہ کی کتاب نہیں جو خود بنائی، لیکن اس کی کوئی دلیل تو ہونی چاہیے. سب سے بڑی تھی کہ اس کی مثل لاؤ، اگر تم سچے ہو تو اس کی مثل لاؤ. پورے عربوں کو، پوری دنیا کو چاہیے پورا قرآن صرف 10 صورتیں، چلو ایک صورت فاتو بسورت کی مثل، اس کی مثل ایک صورت لاؤ. بڑے بڑے فصیح، بلیغ اور ادیب پوری زندگی ایڑی چوٹی کا زور لگایا، لیکن قرآن کی مثل ایک صورت بھی نہ لا سکے، ان کا جھوٹ ہونا ثابت ہو گیا. یہ کسی انسان کی بشری کلام نہیں، اللہ کی. دوسرا ان کا حملہ تھا نبی کی ذات، خصوصاً نبی کی اپنی ذات. وہ تو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، ساتھ کو امین دیتے تھے. کبھی آپ نے چیلنج کیا، سورہ یونس کے اندر فرمایا لقد لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون. جب آپ کی عمر مبارک 45 سال ہے، نبوت کا 5واں 6واں سال ہے، مکہ والوں کی مخالفت انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، آپ نے ایک چیلنج کیا. آپ نے کہا مجھ پر طرح طرح کے الزام لگانے والوں، کبھی جادوگر، کبھی ساحر، کبھی کاہن، کبھی فلاں کہنے والوں، آؤ یہ گھوڑا اور یہ گھوڑے کا میدان. فقط لبثت فیکم عمر، میں نے تمہارے اندر اپنے ایک لمبی عمر گزاری، 45-46 سال میرے اب گزر چکے ہیں. میری پوری زندگی، میرا بچپن، لڑکپن، جوانی سب تمہارے اندر گزری. میری زندگی کے کسی ایک پہلو پر انگلی کا اشارہ ہو، کسی سے ایک وعدے کی خلاف ورزی کی ہو،
کوئی ایک جھوٹ بولا ہو، کسی سے ایک چوانی ایک پیسے کی ہیرا پھیری کی ہو، کسی قسم کی کوئی کمی کوتاہی ثابت ہو، بڑے بڑے دعوے کرنے والے، الزام لگانے والے منہ ڈھیلے کر کے بیٹھے ہیں، لیکن کوئی بھی آپ کی ذات پہ الزام نہ لگا سکتا، کوئی ہو تو لگائیں۔ آپ والوں نے یہ طریقہ بنایا کہ نبی کی سیرت کو مشکوک کیا جائے، یہ سب سے بڑا ہاتھ ہے یہودیوں کا، اور یہودیوں کی پیروی کے اندر عیسائی بھی، اور ان کو دیکھا دیکھی باقی باطل مذاہب بھی، انہوں نے نبی کی سیرت پر طرح طرح کے الزام لگانے شروع کر دیے۔ مثلا ایک الزام یہ کہ یہ نبی کی متعلق جتنی بھی سیرت کی کتابیں لکھی ہیں اردو میں، عربی میں، یہ کہ مستند نہیں ہے، یہ تو کئی سو سال بعد میں لکھی گئی، تو کئی سو سال بعد میں لکھی گئی جانے والی یہ کیسے دلیل ہو سکتی کہ نبی کی سیرت ایسے تھی؟ یہ یہودیوں کا شوشہ مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو اپنے پیغمبر کے ساتھ انتہا درجے کی عقیدت اور محبت اور اطاعت ہے وہ کمزور کی جائے، کیونکہ یہ سیرت کو بڑا بناتے ہیں۔ تو جب ہم شکوک و شبہات ڈال دیں گے کہ یہ تو ثابت ہی نہیں ہے، ان کا تعلق نبی سے عقیدت اور محبت میں کام ہوتا ہے، یہ تھا یہودیوں کا بدل۔ ایک شخص یہ بتایا اصل کے اندر یہ ذہن یہودیوں سارا ہے، اور کچھ ماڈرن قسم کے مسلمان جو انہی کی تعلیم یافتہ ہیں اور انہی کا اعلیٰ کار ہونے میں انہوں نے بھی ہاں کے اندر ہاں ملانی شروع کر دی، جن کا منکرین حدیث سر فہرست ہے۔ پاکستان کے اندر بھی بہت سارے منکرین حدیث ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے کہ صرف قرآن ہی حجت ہے، حدیث حجت نہیں ہے، نہ حدیث نہ سیرت نہ تاریخ یہ کوئی حجت نہیں۔ ایک انہوں نے شوشہ یہ اڑایا کہ یہ سیرت تو کوئی مستند طریقے سے ثابت نہیں، جو اٹھا اس نے اپنی مرضی سے اس کے اندر رتب و یابس ملا دیا۔ اور دوسرا اعتراض یہ تو نبی کی سیرت اور نبی کی سیرت کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے یہ فرمایا، یہ قانون بنایا، کہتے کہ یہ اصل کے اندر تو ہماری کتابوں تورات اور انجیل کے تو اصول تھے، پیغمبر نے وہاں سے لے کر تبدیلی کر کے پیش کر دی۔ یہ یہود نصارہ کا دوسرا اعتراض کہ یہ ان کی اپنی کوئی تعلیم اور سیرت نہیں، یہ تو ہماری کتابوں سے لی ہوئی ہے، ان کو تھوڑا سا رنگ اور دے دیا۔ اسی طرح ایک یہ اعتراض کہ یہ تو پیغمبر کے اپنے نبی کے یہ معجزات بیان کرتے ہو، کیونکہ سیرت کا تو معجزات پائیں گے، معجزے آپ نے سنے ہیں کئی، آپ نے فلاں موقع پر خرقی عادت جو عام عادت نہیں ہوتا، آپ نے اشارہ کیا، آپ نے ہاتھ پیالے میں ڈالا، پانی کے چشمے جاری ہو گئے، چاند کو اشارہ کیا، چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، اور بے شمار معجزات۔ ان کے بارے میں یہ بھی ہوتا ہے، اس قسم کا اعتراض جار کیا، کہنے لگے یہ من گھڑت قصے ہیں، یہ کوئی چیزیں نہیں ہیں، اور یہ ہمارے پاک و ہند کے اندر بہت سارے بڑی بڑی داڑھیوں والے، بڑے بڑے جبے کبے والوں نے بھی یہ دعوے کر منکرین معجزات، کہتے کیسے ہو سکتے عقل کے خلاف یہ بات وہ مانتے، حتیٰ کہ جو قرآن کے اندر معجزات ان کو بھی انکار کرتے۔ اگر میں ان کا نام لوں تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ پاکستان بنانے کا بنیادی کردار ادا کرنے والی شخصیات کا نام ہے۔ اسکولوں کے اندر ہم ان کی سیرت بڑی دھوم دھام سے پڑھتے رہے، ملک کے بھی یہ نظریات ہیں، اس سارے مغرب سے متاثر لوگ ان سے مربوط نبی کے معجزات کے انکار، اور یہ کہہ دیا کہ یہ معجزات کوئی واقعہ نہیں ہوا، اپنی طرف سے بنائی ہوئی، یہی سیرت پر ایک حملہ کیا۔ اسی طرح یہ بھی کہ یہ جو ہے نا کہ پیغمبر کی عمر 25 سال، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی عمر 40 سال، اتنی بڑی عمر کی عورت سے نکاح کیا، تو یہ آپ نے دنیا کا مال حاصل کرنے کے لیے کیا تھا، کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ بڑی مالدار تھی، تو مال کے لالچ اور حرص کے لیے آپ نے یہ کیا، تو ہم نے اتنی بڑی عمر سے کون نکاح کرتا تھا، یہ ایک اعتراض جا دیا۔ ساتھ ہی نبتیات ایک اور، آپ نے جو اتنی عورتوں سے نکاح کیا تھا، 9 بیویاں ایک وقت میں آپ کے نکاح میں تھی، آپ تو نعوذ باللہ ایک
جنس پرست آدمی تھے، شہوات کے پجاری تھے، یہ کہ پیغمبر ہے، ایسے پیغمبر کی سیرت کیسے ہو سکتی؟ یہ بےہودہ قسم کے اعتراض کڑا۔ سارے کے سارے یہودوں میں سارا ان کے اور ان کے جو ہم نوا شکل و صورت مسلمانی کو والے بنا کے ساری اعتراضات ان کی طرف سے۔ اور اسی طرح دیگر مذاہب کہ پیغمبر نے، تمہارے پیغمبر نے جو یہود و نصارہ کی بڑی مخالفت کی ہے کہ وہ سارے مذہب باطل ہیں، ان میں سے کوئی بھی قابل قبول نہیں ہے، اصل کے اندر مقصد ان کا یہ تھا کہ باقی ادیان سے ان کو ہٹایا جائے، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا جائے۔ اس طرح ہماری مخالفت کی، اس طرح کے بے سروپا اس طرح کے اعتراضات کرنے کا مقصد کہ پیغمبر کی سیرت نہ پڑی، اور انہیں کے اندر پیغمبر کے خاکے بنانا، خاکوں کے اندر طرح طرح کے بنانا۔ لیکن حق ذات بھی جو ہوتے، انصاف کرنے والی ذات بھی جو ہے، جتنا حق کو دبایا جائے، یہ حق کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسا اثر رکھا، جتنا دبایا جائے اتنا اڑتا ہے۔ اب یہ گیند آپ زمین پر ماری ہے، گیند کو جتنے زمین پر زور سے مارے اتنا وہ اچھلتی ہے، حق کو جتنا دبایا جائے اتنا ہی نمودار اچھلے گا۔ جتنا انہوں نے یہ الزام لگائے کہ پیغمبر کی سیرت سے لوگ دور ہوں، اتنا ہی یہود و نصارہ کے جو اہل علم تھے انہوں نے کہا کہ ہم پڑھے تو صحیح ہوں جس کے بارے میں یہ اعتراض کیا جاتا ہے اس کی سیرت کیا تھی۔ ہزاروں اور لاکھوں لوگ وہ مسلمان ہوئے جو غیر مسلموں کے امادہ کرنے والے، جب سے خاکے بنے ہیں بہت سارے یہود و نصارہ کے مسلمان ہوئے، انہوں نے دیکھا وہ کون سی اصلی ہے۔ بڑے بڑے جو صدر ہوتے ہیں، بڑے بڑے وزیر اعظم کے خاکے بنتے ہیں، ان کے کارٹون بنتے ہیں، کوئی ہنگامہ نہیں۔ تو یہ مسلمانوں کے قائد اور لیڈر کے خاکے بنے، پوری دنیا کے اندر ہنگامہ برپا ہو گیا کہ مسلمان مرنے اور مارنے کے لیے تیار ہو، وہ دیکھیں صحیح کون ہے۔ انہوں نے سیرت پڑھنی شروع کر دی، سیرت پڑھی تو مسلمان ہوئے، اور اتنی تیزی سے اسلام مغربی ممالک میں پھیلا، اسی وجہ سے شاید مسلمان سال ہر سال بھی نہ کر سکتے۔ دارالسلام کے جو ڈائریکٹر ہیں عبد المالک مجاہد صاحب، وہ ایک بار سفیانہ میں آئے تو انہوں نے درس دیتے خود بات میں یہ جب یہ نئے خاکے شروع ہوئے تھے، کہنے لگے جب سے پیغمبر کے خاکے شروع ہوئے تو مغربی ممالک میں نبی کی سیرت کا مطالعہ اتنا بڑھ گیا ہے، کہتے ہیں کہ ہم بھی عاجز آ گئے تو کتابوں کی ڈیمانڈ پوری نہیں ہوتی، حالانکہ وہ بین الاقوامی ادارہ ہے اور مہنگی ترین ان کی کتابیں۔ انہوں نے خود بیان کیا کہ مغربی ممالک میں نبی کی سیرت کا مطالعہ اتنا لوگ زیادہ کر رہے ہیں، اتنی کتابوں کی ڈیمانڈ ہے، کہتے ہیں کہ ہم عاجز آ چکے ہیں، ہم ان کی ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکتے، پھر رات لگے ہوئے کتابیں چھاپنے میں پوری نہیں ہوئی۔ یہ سیرت انسائکلوپیڈیا 11 جلدوں کے اندر اس وقت انہوں نے یہ لکھی ہے، بڑی زبردست سیرت پر کتاب ہے، پڑھنے کے اہل علم کو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ سیرت انسائکلوپیڈیا 11 جلدوں میں۔ بہرحال مسلمانوں نے ان یہود و نصارہ کے اعتراضات کو جو جوابات دیے وہ تو ہیں، ویسے کہ سورج کے دھوکے تو دھوپ اس کے منہ پر پڑے گی۔ پیغمبر جس کے اندر کوئی عیب تھا ہی نہیں، نقص تھا ہی نہیں، جب وہ بیان کیا تو خود ان کے اپنے جو راست باز لوگ تھے محققین، انہوں نے منہ توڑ جواب دیا۔ مسلمان تو مسلمان رہے، خود یہود و نصارہ کے اپنے جو اہل علم تھے انہوں نے منہ توڑ جواب دیا۔ مثلا ایک مسیحی اخبار ہے، اخبار الوطن، یہ 1911 کا در چھپا، یہ اعلان ہوا 1911، اب 2023 ہے، یعنی 112-13 سال پہلے کی بات۔ اس مسیحی اخبار کے اندر یہ اعلان ہوا مقابلے کا کہ یہ ثابت کرو سب سے بڑی عظیم شخصیت کون سی گزری ہے، سب سے بڑی بات دلائل ثابت کرنا ہے، سب سے عظیم اور بڑی شخصیت کون سی گزری ہے۔ لوگوں نے اپنے اپنے انداز کے اندر ثابت کیا۔ سب سے پہلے نمبر پر جو آنے والا تھا وہ تھا داور مجاہد، یہ ایک یہودی پادری، بہت بڑا پادری تھا۔ داور مجاہد نے بے شمار دلائل سے ثابت کیا کہ آج تک جتنی بھی شخصیات گزری ہیں سب سے عظیم ترین
شخصیت ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایک بین الاقوامی سطح پر اعلان ہوا اور اس کے اندر ایک پادری نے یہ ثابت کیا. اس طرح مائیکل ہارٹ ایک مغربی مفکر ہے، اس نے ایک کتاب لکھی. کتاب ہے دی 100. یہ نیو یارک سے 1978 میں چھپی. سب سے پہلے نیو یارک سے 1978 کے بعد اردو میں بھی اب اس کا ترجمہ ہوا. اس کی کتاب کا عنوان تھا 100 بڑی شخصیات. سب سے بڑی بڑی شخصیات جنہوں نے انسانیت کی فلاح کے لیے بڑے عظیم کارنامے سر انجام دیے، ان 100 کے حالات سے مختصر لکھے. اور ان 100 میں سے سب سے پہلے صفحے پر سر فہرست لکھا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کہ غیر مسلم لکھ رہا ہے. کل کائنات میں سے 100 افراد جو سب سے عظیم ترین، ان 100 میں سے عظیم ترین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح بوناپارٹ جو بہت مغربی مفکر ہے، اس نے نبی کے بارے میں فرمایا، لکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دراصل سردار اعظم تھی. آپ نے اہل عرب کو درس اتحاد دیا. انہوں نے اپنے روح اور نفس کو علائشوں سے پاک کر کے تقدس اور پاکیزگی کا جوہر حاصل کر لیا. یہ غیر مسلم لکھ رہا ہے کہ سب سے بڑے سردار، قائد اور رہنما آپ تھے. عرب گنوارے جن کو زندگی گزارنے کا کوئی طور طریقہ نہ تھا، ان کو متحد کیا اور نفس کی اور خواہشات کی طہارت اس قدر پاک کی کہ جو اصل جوہر ہوتا ہے تقدس کا اور پاکیزگی کا، وہ آپ نے حاصل کر لیا. دیکھیے اسلام اور پیغمبر اسلام، صفحہ نمبر 154. اسی طرح ایک مغربی مفکر بہت بڑا گورنر، اس نے اپنے عیسائی ہے، اس نے کہا عیسائی اس بات کو یاد رکھیں. اس کے الفاظ کا ترجمہ، عیسائی اس بات کو یاد رکھیں تو اچھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے 4 خلیفہ کے اعتبار یکساں صاف اور ضربن مثل تھے. محمد کے پہلے 4 خلیفہ، ان کے اعتبار اور ان کے زندگی گزارنے کے طور طریقے بالکل صاف، شفاف اور ضربن مثل تھے. محمد کے مسائل اس درجہ نشہ دینی اپنے پیروکاروں میں پیدا کر دیا کہ جس کو عیسیٰ علیہ السلام کی ابتدائی پیروکاروں میں تلاش کرنا بے فائدہ ہے. کیا مطلب؟ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں میں عقیدت اور محبت اور اطاعت کا ایسا نشہ پیدا کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کا تلاش کرنا ہی ممکن نہیں. وہ ہم مل نہیں سکتے. عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے تو نہیں مل سکیں گے جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حواریوں صحابہ بھی ہوتے ہیں. اسی طرح ہندوؤں کی ایک کتاب ہے بوشا پران. بوشا پران ہندوؤں کی ایک بڑی کتاب ہے. اس کے اندر اس کا مصنف لکھتا ہے کہ جو رسول کل جگ میں ہوگا، جو رسول کل جگ میں، جیسے سارے کائنات کا جو رسول ہوگا، اس کا نام سرو انما ہوگا. سرو انما یہ ہندی زبان کا لفظ ہے. سرو انما کہتے ہیں جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو، جس کی ہر ایک کی تعریف کی، یہ سرو انما. اور محمد کا یہی معنی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی جس کی بہت زیادہ تعریف کی، جس کی ہر ایک کی تعریف کی. وہ ہے کہ یہ ہندوؤں کی کتاب کے اندر بھی لکھا کہ کل کائنات کا رسول وہ ہوگا جس کا نام سرو انما ہوگا. اور سرو انما کا لفظ عربی زبان کے اندر محمد کے معنی ہے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہودیوں کا ایک مدرسہ تھا جس کا نام تھا المدراس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ان کے مدرسے میں چلے گئے اور ان کا سب سے بڑا جو قوم تھا اس کا نام تھا عبداللہ بن سوریہ. یہ یہودیوں کا بہت بڑا قوم تھا، اس مدرسے کا انچارج تھا. آپ اس کو ملے، آپ نے اس کو علیحدہ کر کے کہا میں تجھے اللہ کی قسم دے کر اور اللہ کا واسطہ دے کر بیان پوچھتا ہوں، کیا میرے اندر آخری پیغمبر ہونے کی علامات اور نشانیاں ہیں یا نہیں؟
جو تمہاری کتابوں میں لکھی کیا وہ تمام نشانیاں میرے اندر پائی جاتی ہیں؟ عبداللہ بن سوریہ کہنے لگا میں بھی اس بات کو مانتا ہوں اور میرے یہودی تمام علماء اس بات کو مانتے ہیں، میں بھی اس بات کو مانتا ہوں اور تمام علماء مانتے ہیں کہ آپ اگر آخری پیغمبر ہونے کی اس کی نبوت کی تمام نشانیاں پائی جاتی ہیں، لیکن اپنی قوم کی مخالفت کی وجہ سے ہم اقرار نہیں کر سکتے۔ یہ دیکھیے البدایہ والنہایہ، امام ابن تفسیر ابن کثیر جنہوں نے لکھی، امام ابن کثیر، ان کی بڑی عظیم کتاب ہے البدایہ والنہایہ، جلد 2 صفحہ 300۔ اس دور کا جو یہودیوں کا سب سے بڑا خوف تھا، اس نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ میں بھی اور تمام یہودی آپ نشانیوں سے مانتے ہیں کہ باقی آپ پیغمبر ہیں اور آخری پیغمبر ہیں، لیکن کریں کیا؟ قوم کی مخالفت۔ قول کی مخالفت کا ایک بہانہ اصل پیٹ ہے نا، یہی بات قرآن میں بھی بیان کے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 146 میں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ قرآن بیان کرتا ہے کہ یہود و نصارہ الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی تھی تورات کی، یعرفونہ، وہ پیغمبر کو ایسے پہچانتے تھے کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں۔ کیا کسی کو اپنے بیٹے کے بارے میں شک ہوتا ہے؟ جیسے ہر ایک اپنے بیٹے کے بارے میں یقین ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، فرانس کا نام ہے، اسی طرح یہود و نصارہ کے علماء کو پتا تھا کہ آپ کے آخری پیغمبر آپ ہیں اور تمام نشانیاں کی کتابوں میں پائی جاتی اس کے اندر موجود ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی نے آ کر عرض کی اللہ کے رسول باقی بات ایسی، غالباً عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودیوں کے بڑے خوف تھے بھی مسلمان ہوئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول بات ایسی جو قرآن میں بیان ہے، تو واقعی ہم آپ کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے اولاد کو، بلکہ اولاد کے بارے میں تو ہمیں شک ہو سکتا تھا کہ شاید ہماری بیوی نے خیانت کی ہو، لیکن آپ کی نبوت کی اتنا بھی ہمیں شک نہ تھا۔ لیکن مانتے کیوں نہیں تھے؟ صرف پیٹ۔ اس پیٹ پرستی نے اپنے عہدے اور دنیا نے بڑے بڑے لوگوں کو ہدایت سے دور رکھا۔ آج بھی بے شمار بڑے چھپے کبے دستار والوں کو پوچھیں یار یہ تم نے کیا ڈھوک رچایا ہوا ہے کھانے پینے کا، لوگوں کو کس طرف لگایا؟ ان کے سامنے قرآن کھول کر کے بتلائیں حق کون وہ مانیں گے، حق پر فلاں کرو۔ نماز کا طریقہ کن کا؟ نبی کے مطابق فلاں کا، وہ کرتے کون ہیں؟ بس کیا کریں؟ یہ ایسے اعترافات موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام کی ہدایت دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حق و سمجھ اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، الحمد للہ۔